أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے معزز خواتین و حضرات اور سامعین، السلام علیکم۔ آپ کو میرے چینل اسلامک سٹوریز ٹائم میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو قرآن کریم کی سچی کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید کی سورت یوسف میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اس قصے کو سب سے اچھا قرار دیا گیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے یہ احسن القصص ہے، یعنی بہترین قصہ ہے۔ اس قصے کے حوالے سے معلومات جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے، بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان کس وجہ سے دفن کیا گیا تھا، اور 400 سال بعد ان کی میت کو دریائے نیل کے درمیان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اور کس کے حکم پر نکالا اور کہاں لے کر گئے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی، تو اس واقعے پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے بابا جان کا پیغام پہنچایا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو زاروں قطار رونے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر جاؤ اور ابا جان کی آنکھوں پر ڈال دو اور ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تم سب لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر میرے پاس مصر آ جانا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی، جس کا نام یہودا تھا، کہنے لگا یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا بکری کے خون سے بھرا کرتا لے کر بابا کے پاس لے کر گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی۔ آج جب میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا تو یقیناً وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندان والوں کو بلانے کے لیے 200 سواریاں بھی بھیجیں۔ یہودا جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کے لیے روانہ ہوا، تو کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے لخت جگر اور اپنی جان سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے پوتوں سے ذکر کیا۔ اس بات کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا کہ آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر اڑے ہوئے ہیں، اور کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ تو جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈالا، تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، جس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
پھر یعقوب علیہ السلام تہجد میں اللہ رب العزت سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی کہ آپ کے بیٹوں کے گناہوں کو آپ کی دعا سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لختے جگر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ملک مصر کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں طرف مصر کی عوام باادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا، یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں؟ تو یہودا نے انہیں کہا، نہیں بابا جان، یہ آپ کے لختے جگر حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، اور آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر دیکھیے، آپ کی خوشی میں تشریف لائے ہیں، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ 40 سال بعد ہونے والی ملاقات میں باپ بیٹے کو اب دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے سے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد ان کے بھائی اور ان کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا، بابا جان، یہ خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک مجھ پر احسان کی اور آپ سب کو گاؤں سے لے کر آیا، اور اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں چاکی پیدا کر دی۔ بے شک وہی علم و حکمت والا ہے، یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا، نے بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ طرح بنی اسرائیل قوم کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں دفن کر دیا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے چاہنے والوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کی عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر اہلان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ اس لیے آپ کا جسم اطہر تنگے مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔
تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت اپنے ساتھ لے کر جانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ ملک شام فلسطین لے جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو آپ کے آباء و اجداد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب دفن کر دیا گیا، اور یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ جلد ہی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنے بڑوں کی عزت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔